اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. میں نے کل جعفر طیار کی مجلس میں اس آیت کا انتخاب کیا لیکن وہاں حالات حاضرہ کی فرمائش پہ جب شروع کیا تو پھر کوئی گھنٹہ میں اسی پہ بولتا رہا اور سید الشہداء کے دفاع میں اور یزید ملعون کے اس پورے سلسلے کو ماننے والوں کا تھوڑا بیان بہت ضروری تھا. اچھا ہم شیعہ حیدر کرار کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہمیں دھمکایا جائے یا ڈرایا جائے اور پابندیوں کی بات کی جائے تو ہم پہلے سے زیادہ جری ہو کے بات کرتے ہیں. تو اس لیے نہ جناب سید الشہداء کی عزاداری پہ ہم نے کبھی سمجھوتا کیا ہے اور نہ کر سکتے ہیں. تو کل میں اس آیت کو میں نے نیا موضوع لیا تھا. اس آیت پہ میں نے مجالس کبھی نہیں پڑھی ہیں. انشاءاللہ آج صرف ایک مجلس پڑھوں گا تو آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ بہت پڑھا لکھا سلسلہ محکمہ ہے تو میں اس لیے پیش کرا کہ علمی موضوع نیا ایک نیا موضوع پڑھنا آسان نہیں ہوتا جس کو بالکل کبھی بیان نہ کیا گیا ہو. تھوڑا بہت اس کے لیے تیاری جب انسان زیادہ کر لیتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس کو بیان کرنا کہ کون سے پہلو پیش کروں کون سے مکمل نہ کر سکوں. مشرق کا بعض کا موضوع ہوتا ہے. یہ سورہ رعد کے اندر جسے بجلی کہہ لیجیے اب آپ کی سادہ زبان کے اندر 13واں سورہ قرآن کا یہ 7ویں آیت ہے. 43 آیات ہیں. توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ سننا چاہیں گے اس موضوع کو. تو اس میں 43 آیات ہیں. مجھے پورا احساس ہے کہ میں بہت دیر سے موجود ہیں. ہم لوگ بھی تیار تھے اور ماشاءاللہ اب اس سال ماشاءاللہ سے مجلس مجھے بھی یاد نہیں 13-14 سال ہے. ابھی مجلس باہر آ گئی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ممبر کو کسی اور طرف لگائیں تاکہ ابھی بھی بیٹھنے کی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سن رہے ہیں تو میں پیش کرنا چاہوں گا. اس سورہ میں متعدد مرتبہ اللہ نے لفظ استعمال کیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کچھ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں. کچھ لوگ آخر تک پہنچ گئے. میں نے تو بھی ایک آیت کا حوالہ دیا. سارا مجمع اسی طرح جاگتے ہوئے چلے گا جیسے بھی پیارے انداز سے آپ نے سنا ہے اور جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے. گرامی اس میں اللہ نے جواب دیا ہے انہیں جو کافر ہیں. کافر کہا جاتا ہے جو انکار کرے, نہ ماننے والا کافر نہیں ہے. نہیں ہے لوگ
اور جو نہ ماننے والا کافر نہیں کہلاتا، ایک پیدائشی طور پہ کبھی مانتا نہیں تھا لیکن ایک سنے اور پھر رد کرے وہ کافر ہے۔ یہ سارے میرے بزرگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اسی محبت سے آپ حضرات کی نظر ہے۔ یہ جو میرے بزرگ ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے بچے میرے لیے دعا کریں گے۔ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں سنتے ہیں نہیں مانا، پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے۔ جنہوں نے سنا پتہ نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، مرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں پروردگارہ ہمیں پتہ نہیں تھا، نہ تیرا نہ تیرے نبی کا نہ تیرے ولی کا۔ لیکن جو سنے، پرکھے اور رد کر دے، اللہ کہتا ہے وہ ہے کافر۔ نہیں یہ مجمع ابھی بھی سارا آدھے لوگ پہنچے، آدھا مجمع نہیں ہے صاحب۔ میں آگے بڑھنے کا عادی نہیں جب تک پورا مجمع ساتھ نہ ہو۔ یقین مانیے بڑی سخت بیماری سے اٹھا ہوں، ہڈیوں تک میں درد ہونے لگا تھا۔ آپ تمام دنیا بھر کے مومنین کی دعاؤں سے اتنی بہت جلدی جو ریکوری ہوئی ہے، بہت تیزی سے واپس آیا ہوں، تو ممبر پہ خون ذکر دے رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی خاطر جملے پیش کر رہا۔ جو سنے، پرکھے اور انکار کرے وہ کافر۔ بھائی توجہ ہو، اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھے ماحول کا پتہ ہے، احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، جب بنا دیا تو سارے چھک جانا، مان لینا۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو روک لیا، وہ پہلے سے کافر تھا۔ توجہ ہو، ابا اس نے منع کر دیا سجدے سے، ابا واستکبر اس نے کفر کیا، وکان من الکافرین وہ پہلے ہی سے کافر تھا، پہلے ہی سے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ 6000 سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے پہ رد کر دے۔ 6000 بھائی توجہ ہو، محجل بنا رہا ہے، بھائی توجہ ہو، 6000 سال عبادت کی ابلیس نے، کہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کہ جا تو کافروں میں سے۔ ایک سجدہ نہ کرنے پہ 6000 سال کی، پھر مولا اس سے بڑا جملہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ 6000 سال زمین کے تھے یا آسمان کے۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں یہ زمین کے نہیں آسمان کے 6000 سال تھے۔ میری رفتار بھی زیادہ ہے، آواز بھی زیادہ، انہوں نے بھی آواز بڑھا رکھی ہے، کانوں میں کرتا دھولو تو معذرت۔ ادانے گرامی مولا فرماتے ہیں 6000 سال کی عبادت ایک سجدے پہ رد نہیں کی، 6000 سال۔ پھر فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی عبادت میں فرق ہے، زمین کے 1000 سال کے برابر، آسمان کا ایک دن۔ تو وہ جو سمجھتے ہیں 1400 سال ہو گئے قبلہ کو، نہیں، اللہ کے لیے تو کل کی بات ہے، اسے یزید بھولا نہیں ہے، وہ آج بھی لعنتیں کر رہا ہے۔ سلامت ہے، توجہ ہے نہیں گرا بھئی، جس محبت سے سننے چلتے رہیے گا۔ تو 6000 سال کی عبادت ایک سجدے میں رد نہیں ہوئی۔ اللہ کہہ رہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، پہلے ہی سے کافر تھا۔ جانتا کون تھا؟ اللہ، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کچھ کے دلوں میں کفر پل رہا ہوتا ہے، ظاہر نہیں کرتے، نہیں ہے بدلا۔ کچھ کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، اظہار نہیں کرتے، اپنا دل چھپا کے رکھتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ارے یہ تو مسجد میں آ رہا، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، نمازوں کی صفوں میں بھی کھڑا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو کئی لوگوں کے جب امتحان ہوتے ہیں حضرت گرامی، اب اللہ نے جیسے ہی کہا نا سجدہ کرو میرے بنائے ہوئے کو، تو ابلیس نے کہا نہیں، ابا واستکبر، میں نہیں کروں گا سجدہ۔ تو اللہ نے وہاں پہ فوراً کہا ماں میں نے آکا تجھے کس چیز نے روکا؟ اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وقت نہیں، اشارہ کر کے مجھے اپنے موضوع کو پیش کرنا۔
تو اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں آگ سے بنا. اس نے قیاس کیا، اس لیے شیعوں میں قیاس حرام ہے. نہیں ہے مجمع، قیاس اسی لیے حرام ہے کیونکہ شیطان نے قیاس کیا تھا. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، اول من قاس ہوا ابلیس لعنہ اللہ. جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا، اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. بھائی میں نے موضوع کو پھیلا دیا، میں نے صرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. ابلیس کا کفر چھپا رہا جب تک کہ آزمائش نہیں ہوئی. اللہ نے کہا یہ ہے میرا نمائندہ، یہ ہے میرا خلیفہ، اسے میں نے خلیفہ بنایا. ابلیس نے کہا میں نہیں مانوں گا. تو کئی مرتبہ جسے اللہ بناتا ہے نا، اس کے انکار سے اللہ کے بنائے ہوئے کے انکار سے کافر ہو جاتے ہیں. انسان کا کفر تب تک چھپا رہتا ہے جب تک آزمائش نہ ہو. ابلیس کی عرش پہ آزمائش ہوئی، ابلیس کی عرش پہ آزمائش ہوئی جہاں اللہ نے آدم کو بنایا. کچھ کی غدیر میں، سقیفہ میں نہیں. توجہ ہے جانے کے نام. تو کئی لوگ انکار سے کافر بنتا. جس نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، مانا نہیں، وہ کہہ سکتا ہے مجھے پتا نہیں. اللہ اسے مرنے کے بعد موقع دے سکتا ہے، لیکن جو دیکھ لے، پرکھ لے اور انکار کرے وہ کافر. میری کئی مجالس کے جواب ہیں، کھل کے نہیں بول سکتا. مجھے سب نے یہی کہا کہ ذرا احتیاط سے بولیں. کیا کروں، اپنی عادت سے مجبور ہوں. اگر آپ نے کوئی کلپ سن رکھا ہو کفر سے متعلق، جواب سن لیجئے. جو سنے، پرکھے، انکار کرے وہ کافر. سنے، غدیر میں سنا تھا، ہر میدان میں بدر سے حنین تک پہنچا تھا، علی علی ہے. ہے نا میرے ساتھ؟ اسی انداز سے چلتے رہیے گا. تو کوئی سنے، پرکھے اور پھر انکار کرے. انکار کر دے تو پھر انسان کافر بنتا ہے، وَإِلَّا کافر نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ نہیں اللہ بھیجے گا اس کے لیے اگر یہ اللہ کا رسول ہے. تو اللہ نے فوراً جواب دیا کہ انما انت منذر، بے شک کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی اسی کی تفسیر کو پیش کرنا تھا کل، جو اب آپ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ پیش کروں گا. حضرات چلے گا مجمع میرے ساتھ؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر کو پیش کروں، وقت ہے؟ ٹائم دکھاتے تھے. اصل میں ہمیں اگلی مجلس کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، اس لیے ذہن پہ سوال آتا ہے. اذان گرامی، اب یہ آیت کے اختتام پہ چلے جائے، میں پھر واپس اسی آیت پہ آؤں گا. اسی سورہ رات 13واں سورہ آیت نمبر 43 آخری آیت سن لیجئے، پھر واپس آئیں گے. اس آیت پہ اور لطف آئے گا. میں اس سورہ کے اندر اللہ نے اور قرآن میں بھی کہا، لیکن اس سورہ میں بار بار کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافر ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کہتے ہیں، وہ جو کافر ہیں. اللہ نشانیاں بتاتا ہے، اشخاص نہیں. اللہ نشانیاں بتاتا ہے، وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں. تو اختتام آیت پہ، اختتام سورہ پہ سن لیجیے آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا. اور ان سے کہہ دیجئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے کافروں تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں. میری رسالت پہ بس 2 گواہ کافی ہیں. 2 گواہ کافی ہیں. رسول خدا نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا. امت کہنا ہمیں کافی، تو اور بات اللہ کہے کافی، اور بات امت کا کہنا ہمیں کتاب کافی ہے، کفر میں لے جاتا ہے.
یہی کافی ہے، ایمان ہے۔ اگر مجمع ہو میرے ساتھ آخری فرد تک خون جگر دے کے جملہ پیش کرو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ جو کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، اے میرے حبیب ان سے کہتے ہیں تمہارے ہے کافر اور تمہارے اور میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں، دو گواہ کافی ہیں، بس دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا نہیں ہے مجمع، پوری کتاب کا علم ہے۔ بس سورہ نمل اگر ذہنوں میں ہو تو وہاں پہ جناب سلیمان نے کہا تھا یہ کس نے گستاخی کی، سورج کی کرنیں چہرے پہ آ رہی ہیں، جب تخت کو اٹھا رکھا تھا جنہوں نے، جناب سلیمان کا تخت جنہوں نے اٹھا رکھا تو پرندے سایہ کرتے تھے کہ یہاں سے کون غائب ہوا کہ کرنیں چہرے پہ آ رہی ہیں، کہ خود غائب ہے، کہ اللہ الرحمن ہو میں اسے ذبح کر دوں گا اگر وہ دلیل نہ دے کیوں غائب ہو۔ تو جو نبی کی نافرمانی کرے کون ہے، کہاں گیا، کہا یہ ہدہد غائب ہے، واپس آیا، میں آپ کو دیکھا مجھے دلیل دے کیوں غائب تھا، کہ پاس کی بستی میں گیا تھا، وہاں ایک خاتون کی حکومت ہے، وہ ملکہ ہے اور وہ اس پورے علاقے کی ملکہ، وہاں اس کی سلطنت ہے، نظام بالکل صحیح چل رہا ہے، خاتون کی حکومت ہے، نہیں ہے مطلب خاتون کی حکومت ہے، نظام صحیح چل رہا ہے۔ اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ خاتون حکومت کر سکتی ہے۔ سب جملہ کہوں گا آگے بڑھ جاؤں گا، ہمارے یہاں بھی ایک نظریہ ہے کہ خاتون کی حکومت نہیں ہو سکتی، اللہ نے کوئی نبی کوئی امام خاتون نہیں بھیجی، بڑے پردے کے تقاضے تھے لیکن خواتین کے مقام کو کم نہیں کیا، ایک ہی کو سب پہ حجت بنا دیا۔ ایک بی بی کو سب پہ حجت بنا دیا، سارے انبیاء پہ، سارے اماموں پہ، ایک بی بی کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اگر کہیں رفتار کم کر لوں، چل رہا مجمع میرے ساتھ، سارا مجمع ہے بھائی، اگر رفتار میری زیادہ ہے آپ کے لیے تو میں رک سکتا ہوں۔ اور وہاں پہ کیا کہا جناب سلیمان نے، کہا کون ہے، وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں، مجھے اپنا موضوع پیش کرنا کہ کہا بھی کون ہے جو اس ملکہ کو اس کے تخت سمیت میری بارگاہ میں لیا، تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا۔ اب آپ کی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو جیسے اردو میں کہتے ہیں دیو، بہت بڑا جن، یہی کہتے ہیں، دو اردو بیٹھے تو بہت جو سب سے بڑا جن تھا نا، قال عفریت من الجن، اس نے کہا کہ انا آتی کا بہا، میں اس تخت سمیت اس ملکہ کو لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ جن نے کہا جناب سلیمان سے، نبی سلیمان سے، اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں میں جا کے تخت اٹھا لاؤں گا۔ بھائی تو بہت دیر ہے، جناب سلیمان نے کہا یہ تو بہت دیر ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، تو پھر ایک ایسے مرد نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اب ہے مجمع، کتاب کا کچھ علم تھا، قبل ان تطرف عینک، آپ کی پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ پانچویں امام سے پوچھا، کم مولا کیا جناب سلیمان خود تخت نہیں لا سکتے تھے؟ کہ عاصم ابن برقیہ وسیع سے کہا اور وہ لے کیا، امام نے کہا لا سکتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے ان کی امت پہ ان کے وسیع کا مقام واضح ہو، امت کو پتہ چلے میرا وسیع کون ہے، تو انہوں نے کہا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آؤں گا، اور لے آئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جیسے بلقیس آئی نا تخت سمیت، تو تخت کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ انہو ہوا، لگتا ہے بالکل میرے ہی تخت جیسا۔ تو عاصم بن برقیہ نے کہا تخت جیسا نہیں ہے، میں تخت سمیت لے آیا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جناب سلیمان
جو ایک چھوٹے نبی تھے پیغمبر کی نسبت، ان کے ایک چھوٹے وسیع آصف کی تخت بلقیس کے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لانے کو مان لیتے، لیکن جب ہمارے جب علی کی بات آتی ہے یہ اصول کافی کی روایت ہے، مولا صاحب یہ پورا واقعہ نہیں پڑھ سکتا، اصول کافی میں طویل روایت ہے، چلے گا مجمع میرے ساتھ، روایت مکمل کرو، یہ پڑھتا ہوا یہ مجھے آپ کی بسم اللہ ایسی تھی کہ میں روایت مکمل نہ کروں۔ سردیوں کا انتظار کریں، سردیاں آ گئی تو گرمیوں کا انتظار کریں، مولانا کا سردیوں میں کہتے گرمیاں آ لیں، گرمیوں میں کہتے سردیاں آ لیں، تم لوگ جانا ہی نہیں چاہتے، کہ یا علی آپ کو کیا ضرورت ہے ہماری، آپ خود اکیلے چلے جائیں۔ مولانا کا جنگ ذاتی نہیں ہے، امت کے لیے ہے، یہ لوگ ہیں یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا ائمہ کا موقف، ان کی ذاتی جنگ نہیں تھی، دین کا معاملہ تھا، اب کھڑا ہوگا دوسرا راستہ ان کے دشمنوں کا راستہ، تو آپ نے فرمایا میرا ذاتی معاملہ نہیں۔ اب میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ جو چھٹے معاملے کہیں نا کہ عاصم ابن برقیہ کا مان لیتے ہیں، ہمارے جب علی کا نہیں مانتے، وہ اس جملے میں کہا کہ مولا نے ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں، سارا منبر کی توجہ ہو، آخری آدمی تک دیکھ رہے لوگ کھڑے ہیں، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں، میں یقین مانیے خون جگر دے کے پڑھ رہا ہوں، تو جناب امیر نے کہا تم کہتے ہو کہ میں یہاں سے اس کے ساتھ جا کے جنگ کیوں نہیں کر لیتا؟ ایک مرتبہ مولا اپنے مقام سے کھڑے ہو، اور ایک مرتبہ مولا نے اپنی لات ہوا میں گھمائی، جسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں کک مارنا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، مولا نے لات ہوا میں ایک مرتبہ بہت تیزی سے مولا نے ہوا میں لات ماری اور ہاتھ بڑھایا اور کسی چیز کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا، ہاتھ میں کچھ بال تھے، مولا نے کہا میں نے اس کوفے میں بیٹھے دمشق میں بیٹھے ہوئے کے پیٹ میں لات ماری ہے اور اس کی مونچھوں سے پکڑ کے اسے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ اب کوفے والے کہنے لگے کہاں دمشق جا کے پتہ کریں، مہینے بعد ایک قافلہ دمشق سے آیا، سارے پہنچے گئے دمشق میں، سب خیریت ہے، کہا بالکل خیریت، بس ایک دن بڑا عجیب و غریب ہو، ابھی مجھے نام نکلنے والا تھا کہ یزید کا باپ تخت پہ بیٹھا تھا، مجمع بہت زیادہ تھا، اچانک اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے اور دھڑام سے زمین پہ گر گیا، جب اٹھا تو مونچھیں غائب تھی۔ ہے توجہ میرے ساتھ، میں پورا یقین مانی خون جگر دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سب نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، دمشق والے سے پوچھا کیا ہوا، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں گفتگو کر رہا تھا، تخت پہ بیٹھا تھا، اچانک محسوس ہوا کسی نے پیٹ میں لات ماری، اور مجھے جو مونچھیں غائب ہے کسی سے محسوس ہوا کسی نے میری مونچھوں میں ہاتھ ڈالا، جب وہ گر کے اٹھا، مولا نے کہا تم ابھی تعجب کرتے ہو، اب عزیز جانے کے نام سن لیجئے گا، جن کا یقین نہیں ہے یقین کر لیجئے، چھٹے امام کی اصول کافی کی روایت ہے، مولا فرماتی ہمیں ان پہ تعجب ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، جناب سلیمان کے وسیع عاصم ابن برقیہ کا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے کہاں فلسطین کہاں یمن، وہاں سے تخت لانا مان لیتے علی کا۔ شام والے کو تخت سے گرا دینا نہیں مانتے، مولا نے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنگ ذاتی نہیں دین کی ہے۔ حسین ابن علی کا معاملہ ذاتی معاملہ نہیں تھا، دین کا معاملہ تھا، تو آج جو دین کا ماننے والا ہے وہ حسینی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ اجمیری نے کہا،
اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی، انہوں نے کہا شاست حسین، بادشاہ حسین، دین اس حسین، دین پناس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین. آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ یہ روایت سنی ہوگی. دو جملے میری بھی تشریح کے سن لیجیے. بڑے بڑے ادیب بیٹھے ہیں، اگر سننا چاہیں گے تو میں بھی پیش کر دوں. یہ ربائی ہے، ربائی 4 مصرع کی ہوتی ہے، لیکن اس ربائی میں 5 مرتبہ مولا کا نام آیا. ربائی میں شاس حسین، بادشاہ حسین، دینس حسین، دین پناس حسین، آخری مصرع میں حقا کے بنا لا الہ 5 مرتبہ، 5 مرتبہ ربائی میں 5 مرتبہ حسین آیا، اور تیسرے مصرع میں لفظ حسین نہیں آیا، کیونکہ تیسرے مصرع میں یزید کا نام آیا. یہ خواجہ نے ربائی کہیں نہیں ہے، یہ الہامی ہے، کہلائی گئی ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو اذان گرامی میں پیش کر رہا تو یہاں واپس آئیں کہ یہ جناب امیر کے لیے ہے آیت. میں نے بہت زیادہ موضوع کو پھیلا دیا ہے، کوشش کروں گا سمیٹ دوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کو یاد ہونا، یاد مجھے یاد ہے میں کہاں پہ تھا. یہ وہ جو کافریں کہتے ہیں لست مرسل، آپ رسول نہیں. اللہ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جناب عاصم بن برقیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من تبعیضیہ، تبعیض یعنی کچھ علم. اور مولا کے لکھا ومن عنده علم الکتاب، استغراق کے لیے بھی آتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہاں پہ آیا الکتاب، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ایک روایت پیش کر کے آگے بڑھوں گا، اور وہ دلیل کے طور پہ حق الیقین سے، بحار الانوار سے، اس کے علاوہ اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں، 5ویں امام سے، امام محمد باقر علیہ السلام. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلتے رہیے گا. 5ویں امام سے روایت ہے اسماء اعظم، اسم اعظم، ایک اسم اعظم تھا جناب عاصم بن برقیہ کے پاس. کتنے اسم اعظم تھے؟ عاصم بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. 5ویں امام فرماتے ہیں حق الیقین، اصول کافی اور بے انتہا کتابوں میں کل اسماء اعظم 73 ہیں. اسم اعظم جس کے پاس ہوتا ہے وہ نبی معجزہ دکھا سکتا ہے، وہ امام معجزہ دکھا سکتا ہے، وہ وسیع، وہ مقام رکھنے والا. اسم اعظم اللہ کا وہ نام جس سے معجزات دکھاتے ہیں. آصف مولا فرماتے ہیں کل اسماء اعظم 73 ہیں. کتنے؟ سارا میں گھبرا کے بڑی توجہ سے سننا. مولا فرماتے ہیں کل اسماء اعظم 73. عاصم بن برقیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. نبی سلیمان کے پاس، نبی عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم تھے. مولا فرماتے ہیں جناب موسیٰ جنہوں نے فرعون کو شکست دینی تھی ان کے پاس 4 اسم اعظم تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 8 اسم اعظم تھے. جو خلیل خدا جنہوں نے نمرود کو شکست دینی تھی، جناب نوح جنہوں نے کشتی بنانی تھی ان کے پاس 14 اسم اعظم تھے. پھر امام فرماتے ہیں جناب آدم جن سے خلقت انسانیت کی شروع ہوئی، فرماتے ہیں وہ جو 73 ہے نا، وہ 73 اللہ کے پاس ہے، ان میں سے 72 ہم اہل بیت کے پاس ہیں. مجھے نہیں معلوم مطلب ہے یا نہیں کہ 73 اللہ کے پاس، 72 ہم آل محمد کے پاس، ہم میں سے ہر کے پاس، علی کے پاس 72. کہ وہ جو ایک اسم اعظم اس نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق کے ہم مخلوق. بہت پیارے اللہ سے سنا ہم 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. ایک اسم اعظم ہو تو تخت بلقیس لے آئے ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے محمد کے پاس 72 اسماء اعظم ہیں. یہ اپنی قدرت کا کو ظاہر نہیں کرتے، مظہر دکھاتے نہیں ہیں لوگوں کو.
صرف قریبیوں کو، کسی کو سلمان بناتے ہیں، کسی کو ابو ذر، کوئی مقداد ہے تو کوئی عمار. تو اب جانے گرامی وہاں پہ بھی اللہ نے کہا میں ایک جملہ پیش کر کے مکمل کر دوں موضوع، پھر بھی میں مکمل نہیں کر سکا، یہ تو زندگی رہی تو کبھی. مولا علی سے بھی سوال کیا تھا کسی نے، یا علی آپ کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی، کون سی آیت خود آپ کو پسند ہے اتنی آیات میں سے؟ تو مولا نے فوراً کہا مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کیا میرے حبیب یہ جو کافر ہیں نا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول میں، ان سے کہتے ہیں تمہارے اور میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ علی آپ کو یہی آیت سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ کہا مجھے یہ آیت اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس آیت میں رسول خدا کے اللہ نے خود دو گواہ بتائے، صرف دو گواہ بتائے. مجھے یہ آیت اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا. مولا نے فرمایا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا. تو اب یہ آیت بھی جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. اور وہ جو کافر کہتے ہیں کہ اللہ کوئی اور نشانی یا اور معجزہ کیوں نہیں دے دیتا اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول. اللہ کہہ رہا ہے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. اے حبیب آپ بس اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ایک منذر ہیں، ڈرانے والے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اسی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. ہر قوم کے لیے، اور سے سنیں گے، اللہ کہہ رہا ہے انما انت منذر، آپ رسول ہیں، آپ انہیں ہوشیار دینے کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں وارننگ دینے کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں. اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھی ہے، ہر قوم کے لیے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہر قوم کے لیے. تو اس امت کا ہادی کون ہے؟ تو مسلمانوں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے آپ منذر ہیں، ہادی بھی ہے. تو ہادی رسول کی جگہ آ رہا ہے، اسے رسول جیسا ہونا چاہیے. اب رسول کے منبر پہ جو آئے وہ پیغمبر جیسا ہو، اور اگر آنے والا خود کہہ دے میں اس منبر لائق نہیں، کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نقش پیغمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، ہر تو ملنا ہی نہیں، در سے کوئی ڈھونڈ کے لا. ایک دو سال نہیں، صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی کلندر سے کوئی ٹائم ختم ہو گیا، مجھے اشارہ مل گیا ہے، ہمیں اور جگہ بھی پہنچنا ہے. شب تاریوں کے آخری ایام عزا ہے. میں مکمل کر دوں موضوع، اگر چاہیں گے سارا مجمع ہے میرے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہادی ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہے، ہر قوم کے لیے. تو آج کی قوم کا ہادی کون ہے؟ اگر کوئی بھی دعویٰ کرے تو کہو ذرا قرآن کی یہ آیات سمجھا جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر کوئی بھی دعویٰ کرے میں سوال کرنے کے لیے تیار ہوں. ہماری قوم کے بڑے علماء نہیں، تشیعوں کے بڑے بڑے علماء نہیں، میں ادنا سا خادم اہل بیت کہتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی دعویٰ کرے وہ جو قرآن میں ہادی ہے میں ہوں، میں اسے چیلنج دیتا ہوں، سوال کروں گا قرآن سے جواب دے. اور اگر کوئی واقعا جو ہادی ہو وہ سوال کرے یا اس سے سوال کیا جائے، وہ منبر پہ آئے تو دوسرے آنے کے بعد کہ ہم منبر لائق نہیں، جہاں پیغمبر کے قدم آتے تھے ہم وہاں بیٹھیں گے، اور علی آئے تو وہاں قدم رکھے جہاں دوسرے بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے.
جناب امیر تشریف لائے، میں نے مکمل کر دیا. بس بھائی اب میں اتنا بڑا کہ پیچھے والا بتانے کی آواز آگے نہیں آتی ہے. میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. مولا جب منبر پہ آئے تو وہ صحابہ جو بھی زندہ تھے کا آج لگ رہا رسول خدا منبر پہ آئے. علی کے چہرے پہ وہی ہیبت و جلال ہے، وہی نور ہے جو رسول خدا کے چہرے پہ تھا. جب نماز پڑھائی تو جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی تھی فوراً کہا آج وہی نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھاتے تھے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ مولا کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد کہا وہی نماز پڑھی ہے جو پیغمبر کے زمانے میں پڑھتے تھے. تو صحیح بخاری میں اس کا مطلب ہے نماز بیچ میں بدل گئی تھی. آپ جس محبت سے آپ لوگوں نے سنا میں ممنون ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ جب نہیں آئے تو اس کے لیے اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی بھی چاہوں تو اس کو مسلسل جاری رکھوں. ہر قوم کا ہادی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد ہم 12 ہادی ہیں. علی مرتضی ہادی برحق، پھر حسن مجتبی ہادی برحق، حسین ابن علی ہادی برحق. اس زمانے کے ہادی برحق ہم ہیں. مولا فرماتے ہیں اور آنے والے ادوار میں میرے بعد میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہادی برحق. ایک امام کا نام لیا، میں صرف اختصار کے لیے کہہ رہا ہوں. اور تب پھر قیامت تک کے لیے ہمارا بیٹا مہدی برحق ہادی برحق. امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بابا دے بارک صلوات پڑھیں گے. بس بھئی جس محبت سے آپ حضرات نے سنا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا، میں ممنون. بانی مجلس نے درخواست کی ہے کہ سید الشہداء کے کچھ مسائل تو ہر دور میں ایک ہادی برحق ہے. ہر دور میں ہادی برحق. آج کے ہادی برحق بعد میں امام. زیارت ناحیہ میں اگر آپ مولا کی زیارت کے الفاظ پڑھیں جو آپ نے امام حسین کی زیارت پڑھی تو اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں السلام علی خدود الطریب. خط کہتے ہیں رخسار. مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن پہ خاک لگے ہوئے تھے. کیوں؟ زمین پہ پڑے تھے نا. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آخری ایام ہے، نہ جانے یہ وبائیں ہیں ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو. اور جملے میں پیش کر رہا ہوں. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن پہ خاک لگی ہوئی تھی. قریب تربت سے رخسار پہ. میں نے اس سال ایک جملہ دیکھا مرحوم حضرت شیخ جعفر شوستری کا. فرماتے ہیں مولا حسین سارے جب شہداء کے لاشیں جب اٹھا کے لاتے تھے نا تو ہر لاشے کو دوسرے لاشے کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ دو وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی مولا چاہتے تھے انہیں پامال نہ کیا جائے، لاشوں کو پامال نہ کیا جائے، اس لیے ساتھ ساتھ لاشیں رکھتے تھے. اور دوسری وجہ مولا یہ چاہتے تھے ان لاشوں کے سر نہ کاٹے جائیں. اب دیگر شہداء کے لاشیں تو پامال نہیں ہوئے، مولا حسین کا لیکن لاشا پامال ہوا. لاشا پامال ہوا. میں نے کہہ دیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. آج تک امام زمانہ اس بات پہ گریا کرتے ہیں. میں اپنے انداز سے پیش کروں، میں اپنا ترجمہ پیش کروں گا. میں سارے جملے نہیں پڑھتا، اپنا میرا ترجمہ ہے. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. اگر سن سکیں تو میری طرف دیکھ کے سنیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا. کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام زمانہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی زہرا کے لال حسین کو پھول بھی نہ مارتا، لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے، نیزے بھی مارے. اور جب ان کا لاشا خاک کربلا پہ پڑا تھا تو انہوں نے گھوڑے بھی دوڑائے. بس بھئی ایک اور جملہ سن لیجیے گا. امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس سر پہ جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا.
پھر زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں سلام وہ اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا، اور وہاں پہ بھی قرآن سنا تھا۔ ایک روٹی جائیں گا ابھی میرے بھائی عزیز موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے سامنے بھی پڑھیں گے۔ بس بھی آخری مجالس جملہ سنیں گے امام زمانہ کا۔ زیارت ناحیہ میں جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو جسم کے ان ٹکڑوں پہ جو خاک کربلا پہ بکھر گئے تھے۔ اب سمجھ میں آیا امام زین العابدین نے کیوں چٹائی بچھائی تھی۔ چٹائی بچھا کے پہلے جسد مطہر کو رکھا، پھر میدان کربلا میں ہاتھ زمین پہ رکھ کے پھر رہے تھے۔ بنی اسد نے سوال کیا قیدی کیا بات ہے، ہاتھ آپ کے زمین پہ کیوں ہے؟ مولا نے روکے گا میرے بابا کے اعضاء پھیل گئے ہیں، میں اعضاء کو جمع کر رہا ہوں۔ چٹائی پہ لالا کے اعضاء کو رکھتے تھے۔ بس پہ یہ مولا امام زمانہ کے عنوان سے میں آج جملے پڑھ رہا ہوں۔ مجھ سے کہا مولا حسین کے اب یہاں پہ جملے سنیں گے؟ تو مولا نے مختلف اعضاء کو یاد کر کے سلام کیا ہے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، میں ایک جملہ پیش کرنے والا، مجھے معاف کیجیے گا، اس جملے سے پہلے ایک اور جملہ۔ مولا کہتے ہیں میرا سلام ان لبوں پہ جو خشک تھے، ان دانتوں پہ جن پہ چھڑی چلی تھی۔ مجھے معاف کیجیے اگر برداشت نہ کر سکے، مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، جب شمر ان کے سینے پہ سوار تھا، اس نے گھٹنا سینے پہ رکھا ہوا تھا، آخذن بلحیتے، ان کی ریش مبارک میں ہاتھ تھا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، رو رو کے کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اجرکم اللہ۔ بس پہ ایک آخری جملہ سن لیجئے، یہ گریہ یہ رونا نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ امام حسین پہ گریہ بڑی سعادت ہے۔ آئیں بھی ایک جملہ کہہ رہا، مجھے معاف کیجئے گا، آخری جملہ امام زمانہ کی زیارت الہیہ۔ مولا امام زمانہ کہتے ہیں اے میرے جد حسین، اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا میں اپنی جان قربان کر دیتا، مجھے زمانے نے بہت بعد میں بھیجا ہے، میں صاحب و مساء اب میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدل دموع دمع، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا، اب مجھے کوئی رونے سے روک نہیں سکتا۔ جب امام زمانہ کی پھپھیاں رویا کرتی تھی، انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ایک مرتبہ مکے سے مدینے جائیں گے، پھر مدینے سے کربلا آئیں گے، روایت کے الفاظ عاشورہ پہ ظہور کریں گے، شاید جب پہنچے تو 40 کے ایام ہوں گے، جب امام زمانہ پہنچیں گے سارے زائرین ہٹ جائیں گے، امام زمانہ کو راستہ دیں گے، مولا ننگے پاؤں ننگے سر حرم میں داخل ہوں گے، ایک مرتبہ حرم کے دروازے کھلے نظر آئیں گے، مولا اندر چلے جائیں گے، جیسے ہی زریح مقدس پہ پہنچیں گے، زریح کا دروازہ معجزے سے کھل جائے گا، سب دیکھیں گے امام زمانہ زری کے اندر جائیں گے، ایک مرتبہ دونوں اپنے ہاتھ معجزے سے اعجاز سے قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی اپنے ہاتھ قبر میں ڈالیں گے، ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے، لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے، پیار کر کے ہاتھوں پہ بلند کریں گے، رونے والوں سے پوچھیں گے او رونے والوں بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي
المطلبين يحلفون ماتم حسين يا حسين